بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسول۔ سب سے پہلے گھر جو ساری انسانیت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جو بہت ہی بابرکت ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کی برکات میں یہ بات رکھی ہے کہ جس کا تعلق ایمان کے ساتھ اس گھر کے ساتھ ہو جائے اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہدایت سے مراد ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام امور میں اللہ جل شانہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی توفیق رضا ہو جائے۔ آیہ کریمہ اس بات پہ گواہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو سارے انسانوں کے لیے بنا، جو انتہائی بابرکت ہے، جس کی مثال کائنات میں کوئی دوسرا گھر نہیں بن سکتا، جس کی برکات بے پناہ ہیں اور جو ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے۔ یوں بھی مفسرین کرام کے مطابق صرف پانی ہی پانی تھا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، صرف پانی تھا، پھر اللہ کریم نے اس پر ایک نقطہ زمین کا پیدا فرمایا اور وہ وہی نقطہ تھا جس پر بیت اللہ شریف تعمیر ہوا۔ پھر ساری زمین اسی نقطے سے پھیلائی گئی، تو اس اعتبار سے وہ زمین کا مرکز بھی ہے، بنیاد بھی ہے اور ساری کائنات کے لیے باعث برکت، باعث ہدایت بھی ہے۔ بیت اللہ شریف پہلی تعمیر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ یہ میدان عرفات میں اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو انہیں تعمیر بیت اللہ شریف کا حکم ہوا اور انہوں نے اس جگہ بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا، جس میں حجر اسود جو ایک جنت کا پتھر تھا اور بالکل شفاف اور سفید تھا، آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے نازل ہوا تھا، اس میں لگایا گیا۔ اس کی اپنی برکات ہیں، علماء حق کے مطابق وہ ایک گواہ بھی ہے کہ اول سے لے کر دنیا کے اختتام تک
حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک لنگڑا یہودی ہوگا کوئی حکمران جو مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ شریف کو تباہ کر دے گا، طواف اور عبادت ختم ہو جائے گی، اور وہ وقت ہوگا کہ جب بیت اللہ شریف تباہ ہوگا تو پھر کائنات تباہ ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو قیامت تک یہ پتھر ایک ریکارڈ بھی رکھے گا، کون وہاں گیا، اس کے دل میں کیا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، وہ کس غرض سے گیا، اس میں کتنا خلوص تھا۔ میدان حشر میں یہ چیز بھی پیش ہوگی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ شفاف تھا، تو لوگوں کی وجہ سے اس کا رنگ بدل کر سیاہ ہو گیا۔ پھر طوفان نوح علیہ السلام تک یہ سلامت رہا۔ طوفان نوح میں بیت اللہ شریف بھی گر گیا، لیکن اللہ کریم نے اس کے پتھر اور حجر اسود کو محفوظ رکھا، اور تب سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک نابود رہا، لیکن یہ جگہ موجود تھی، اور اکثر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جن کی امتیں تباہ ہو جاتی، نافرمانی کی وجہ سے چند لوگ رہ جاتے، انہیں لے کر اس مبارک وادی میں آ جاتے، چونکہ اس کی برکات، اس کے انوارات، اس کی جگہ کی تعیین تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ بتا دیتے تھے۔ وہیں رہے، وہیں ان کا وصال ہوا، اور چونکہ یہ مکہ مکرمہ کی ساری وادیاں اس مقام پہ جمع ہوتی ہیں، اور پھر یہاں سے ایک سمت کو ڈھلان ہے، تو جب بھی بارش ہوتی ہے تو سارا پانی تمام وادیوں کا، مکہ مکرمہ مبارک شہر جو ہے یہ مختلف وادیاں ہیں، اور وہ سارا پانی یہاں جمع ہو کر پھر ایک طرف کو جاتا ہے۔ تو یہ درمیان میں ایک ٹیکری سی تھی، بلند مقام تھا، اور اس کے ارد گرد وادیاں جمع ہو کر ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ اب بھی آپ دیکھیں تو چائے زمزم کتنا نیچے ہے، لیکن جو سطح اب بھی ہے چائے زمزم کی، یہ بھی اونچی ہے، اس سے بھی نیچے تھی جگہ۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جو رہے اس زمانے میں، پھر یہیں ان کا وصال ہوا، اور یہیں ان کے وجود ہائے مبارک گردنیں اڑ اڑ کر ڈھانک دیے۔ تو مطاف میں ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نیچے دفن ہیں۔ پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پر انہیں وہاں چھوڑنے کا حکم ہوا، جو اکثر بیان ہوتا ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تعمیر کعبہ کا حکم ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی تعمیر کی۔ اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرماتے رہے، وہ بھی سفید رنگ کا بڑا سخت قسم کا پتھر ہے۔ اللہ کی شان، وہ ابھی تک وہاں موجود ہے، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک تھے وہاں سے وہ اس طرح نرم ہو گیا کہ آپ کے پاؤں مبارک اس میں دھنس گئے۔ وہ پتھر لینے کے لیے، گارا لینے کے لیے نیچے ہو جاتا تھا، اور پھر لے کر جہاں لگانا ہوتا وہاں اٹھ جاتا تھا، وہ گردا گردی مار کے پھرتا رہتا تھا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمایا۔ بیت اللہ شریف مستطیل عمارت تھی، آج بھی جو اس کے باہر حتیم چھوڑا گیا ہے یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ ایک تو یہ عمارت مستطیل تھی اور زمین کے برابر تھی، پھر اس کے دو دروازے تھے، ایک طرف سے جو آج ایک دروازہ ہے یہ تھا، اور پچھلی طرف بھی تھا، تو جو لوگ طواف کرتے، حج کرتے، انہیں اندر جانے کی سعادت بھی نصیب ہوتی، اور اس دروازے سے داخل ہوتے اور پچھلے سے نکل جاتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے عہد میں عمارت بہت مخدوش ہو گئی، اور اہل مکہ نے، قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے شہید کر کے پھر سے تعمیر کیا جائے۔
چنانچہ قریش مکہ نے اسے شہید کر دیا اور پھر سے تعمیر کا کام شروع کیا۔ ایک بحری جہاز جدہ سے خریدا گیا جس کی لکڑی کا چھت اور اندر کے ستون اور دروازے بنائے گئے۔ تو اہل مکہ نے بھی، قریش مکہ نے بھی، اگرچہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو مکہ میں جو اہل کتاب تھے وہ بھی مشرک تھے کہ اللہ کے بیٹے مانتے تھے، اور مشرکین تو خود مشرک تھے، کوئی بتوں کا پجاری تھا، کوئی سورج چاند ستاروں کا، کوئی جنوں کا، کوئی کچھ۔ لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ تعمیر بیت اللہ کے لیے جو چندہ دے گا وہ پیسہ دے جس کے متعلق اسے یقین ہو کہ اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، یہ چوری ڈاکے کا یا کسی سے زبردستی کا یا دھوکہ دہی سے لیا ہوا نہیں بلکہ خالص حلال ہے، تو وہ پیسہ جمع کرو۔ اور وہ پیسہ جب جمع ہوا تو وہ اتنا نہیں تھا کہ وہ مستطیل عمارت جو ہے پوری اس کی تعمیر پہ وہ کافی ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمارت کا ایک حصہ چھوڑ دیا جائے اور جتنا پیسہ کم ہے اتنا حصہ چھوڑ دیا جائے اور اس پہ دیوار بنا دی جائے کہ نشاندہی رہے کہ یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، اور جتنے پیسے ہیں اتنا بنا دیا جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گو کہ انہیں نور ایمان نصیب نہیں تھا، اور ان میں چند لوگ ایسے تھے جو اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کس بات پہ راضی ہے۔ عہد فطرت تھا، کوئی رہنمائی والا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، آپ کا لڑکپن تھا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی یہ شرط لگائی کہ یہ خالص اللہ کا گھر ہے، اس میں مشتبہ پیسہ نہ لگایا جائے۔ آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، آج ہم جب اللہ کا گھر بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، تو کیا یہ تمیز کرتے ہیں کہ اس پہ صرف حلال کا پیسہ لگایا جائے؟ چور اچکے ڈاکو بردہ فروش بلکہ بازاری پیشہ ور عورتوں تک سے چندے لیے جاتے ہیں، اور ایک شعبہ صرف مساجد کا ایسا ہے جس کے چندے پہ کوئی قدغن نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی بھی کسی کو نہیں پتا کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ تو عبادت گاہوں کا بنیادی تصور جو حضور کی بعثت سے پہلے مشرک و کفار کے پاس تھا وہ بھی یہ تھا کہ کم از کم جو عبادت کا، حالانکہ انہوں نے تو بنا کر اس میں بت رکھنے تھے، اللہ کو سجدے کرنے کا تو کوئی تصور نہیں تھا، انہوں نے تعمیر کر کے اس میں 365 بت رکھے، لیکن وہ بت خانہ سمجھ کر اگر تعمیر کرتے تو بھی چاہتے تھے کہ اس میں وہ پیسہ لگے جس میں مشتبہ کوئی پائی نہ ہو، جسے آپ حلال سمجھتے ہو۔ اور آج کل ہمیں یہ شکوہ ہے کہ مساجد سے نفرت کا درس ملتا ہے، ہمیں یہ شکوہ ہے کہ مساجد میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ہمیں یہ شکوہ ہے کہ مساجد میں پیار و محبت کی بجائے ایک دوسرے سے نفرتیں بوئی جاتی ہیں، ایک خاص قسم کے لوگ ایک مسجد پہ قابض ہوتے ہیں، ذرا کوئی مختلف قسم کا بندہ آ جائے اسے گھسنے نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، مساجد میں گولیاں چلتی ہیں، مساجد پہ مقدمے ہوتے ہیں، مساجد میں بم پھینکے جاتے ہیں، عبادت گاہوں کا تقدس نہیں رہا۔ لیکن یہ جو تقدس اور برکات نہ رہنے کا کوئی سبب تو ہوگا، وہ ہم تلاش نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم جو عمارات اللہ کی خالص عبادت کے لیے بناتے ہیں اس میں بھی ہم یہ فرق نہیں کرتے کہ اس پہ خالص حلال خرچ کیا جائے۔ تو جہاں بھی حرام کا رزق لگے گا یا حرام کا پیسہ لگے گا تو وہاں برکات نہیں بلکہ وہاں تو عذاب الہی ہوگا اور اللہ کی رحمت سے محرومی ہوگی۔ شاید
یہ بھی ایک بڑا سبب ہو کہ مساجد میں جو محبتیں بانٹنے کی جگہ ہے، جو پیار بانٹنے کی جگہ ہے، جو ایک خالص اللہ کی ملکیت ہے، کسی کا کوئی اس پہ دعویٰ نہیں۔ ان المساجد للہ، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے، تو یہ پھر مسجد نہیں ہے۔ اور اگر مسجد ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ ان المساجد للہ، مساجد صرف اللہ کی ہے، کسی کا ان پہ کوئی قبضے کا، دعوے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ لیکن آج ہمیں اللہ کی مسجد ملتی کوئی نہیں، کوئی نہ کوئی اس کا مالک ہے، کوئی نہ کوئی دعوے دار ہے، کوئی نہ کوئی اس کا متولی بنا ہوا ہے اور دوسرے لوگوں کو گھسنے نہیں دیتا۔ تو یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے کردار، ہمارے اعمال بھی اس کا سبب ہے، اور ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اب اس میں تفریق نہیں ہے کہ جو مال ملا، جہاں سے ملا، مسجد کے نام پہ جمع کرتے رہے۔ بنانے والے زیادہ کھاتے ہیں، مسجد پہ کم خرچ ہوتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ تو بیت اللہ شریف پھر اس طرح مربع بن گیا، اور ساتھ جو حتیم چھوڑ دیا گیا وہ بھی حصہ ہے بیت اللہ شریف کا۔ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ طواف کرتے وقت اگر آدمی حتیم کے باہر سے گزر رہا ہے تو اس کے اوپر ہاتھ نہ رکھے۔ اگر اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ بیت اللہ شریف کے اندر چلا گیا تو اس کا طواف باطل ہو جائے گا، چونکہ طواف گردا گرد کرنا ہے، اندر نہیں کرنا۔ یہ تعمیر چلتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور یہ سمجھیں گے کہ پھر یہ بیت اللہ کو گرا کر اس میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، تو میرا دل چاہتا تھا کہ اسے شہید کر کے اس کی اصلی حالت پہ اسے تعمیر کیا جائے۔ اب یہ بات ہوئی، گزر گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر جب یزید کو خلافت اور حکومت ملی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اختلاف کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں اپنی ریاست قائم کر لی۔ اس کے بعد سانحہ کربلا پیش آیا، بہت بڑا حادثہ تھا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ شریف کو شہید کر کے پھر اس طرح بنا دیا جس طرح پہلے ہوتا تھا، اور حتیم کو اندر اس میں شامل کر دیا۔ اور ان کی دلیل یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ بھی سنت ہے۔ اس وقت اگر کوئی موانع تھا یا کوئی چیزیں مانع تھیں کہ نہیں ہو سکا، تو اب تو کوئی مانع نہیں ہے، لہذا جو حضور کا ارادہ تھا اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور آپ نے پھر بیت اللہ شریف کو شہید کر کے حتیم اندر کر کے پوری عمارت بنا دی۔ یزید بہت جلدی چلا گیا دنیا سے، اس کی جگہ اس کا بیٹا، اس کا نام بھی معاویہ تھا، وہ سریرائے خلافت ہوا، لیکن اس نے چند مہینوں میں ہی خلافت دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ اس حکومت کی بنیادیں خانواد نبوت کے خون پہ ہیں، لہذا میں یہ حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد مروان بن حکم کو خلیفہ بنایا گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا عبد الملک، عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک جب حکمران بنا تو اس نے حجاج بن یوسف کو مکہ مکرمہ سے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ریاست ختم کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کی اور حضرت ابن زبیر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بیت اللہ شریف کے پردے بھی جل گئے، عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ تو ان کی شہادت کے بعد جب حجاج بن یوسف قابض ہوا تو اس نے پھر سے بیت اللہ شریف کو شہید کر کے تو حتیم باہر چھوڑ دیا اور عمارت مربع بنا دی کہ ابن زبیر نے اس میں کیوں تبدیلی کی ہے۔ لیکن بعد میں ولید کو جب علماء سے یہ پتہ چلا، وہ خود بھی عالم تھا کہ نہیں، اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ارادہ تھا تو جو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا وہ صحیح تھا، تو اس نے چاہا کہ اب پھر اسے شہید کر کے تو مستطیل بنا دیا جائے، تو علماء نے منع فرما دیا کہ یہ تو ہر آنے والا بادشاہ پھر اسے شہید کر کے کوئی کہے گا جی نہیں مربع ہونا چاہیے، پھر کوئی آئے گا کہے گا نہیں مستطیل ہونا چاہیے۔
تو اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے چھیڑا نہ جائے۔ چنانچہ تب سے پھر یہ عمارت اسی طرح مربع اور اس کے ساتھ حتیم چھوٹ گیا آ رہی ہے۔ تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سرزمین ہی بہت بابرکت ہے، اور بیت اللہ شریف انتہائی برکات کا مرکز ہے، اور تمام کائنات کے لیے باعث ہدایت ہے۔ جو وہاں جاتا ہے اس کے لیے بھی باعث ہدایت ہے، اور جو وہاں نہیں پہنچ سکتا اس تک بھی اس کی برکات پہنچتی ہیں کہ روئے زمین پر تمام عالم اسلام کا قبلہ جو ہے عبادات میں وہی ہے، اور ہر نماز میں ہر مسلمان اس سے اپنا رابطہ کرتا ہے، اس کی طرف رخ کر کے، اور اس کی برکات اور اس کے انوارات اسے پہنچتے ہیں۔ برکات سے مراد یہ ہے مبارکم و ہدن، برکات سے مراد یہ ہے کہ جس بندے کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اس کا تعلق بیت اللہ شریف سے ہو، اسے راہ ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو جائے اور عمل حضور کے حکم کے مطابق ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے، ایمان نہ ملے تو وہ دولت کسی کام کی نہیں۔ نور ایمان اور توفیق عمل یہ بیت اللہ شریف کی برکات میں ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے بھی فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادات الہی جو ہیں، نماز جو ہے وہ برائی سے، بے حیائی سے روک دیتی ہے، یعنی اس کا ثواب یہ ہے، اس کا اجر یہ ہے۔ یہ ہمارے پاس تصور ہے کہ ثواب مرنے کے بعد ملے گا، یہ غلط ہے۔ ثواب اجرت فوراً ملتی ہے، مرنے کے بعد انعام ملے گا مزید۔ اللہ کریم کا یہ کرم ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے اسے اتنی سزا دی جائے گی جتنا اس کا جرم ہے، لیکن جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ میں اسے کئی گنا زیادہ کر کے اس کا اجر دوں گا۔ تو آخرت میں جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ کا کرم، اس کا انعام ہے۔ جو فوراً اور نقد اجر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی غلامی تو نصیب ہو جاتی ہے، یہ عبادت کا یہ ثواب ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بہت بے شمار دلائل ہیں، اس کی عظمت پہ بہت سے دلائل ہیں، عقلی بھی ہیں، نقلی بھی ہیں، روایات میں بھی ہیں، قرآن حکیم میں بھی ہیں، احادیث مبارک میں بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیت اللہ سے مثالی تھی، اور آپ کے ارشادات، آپ کے سنت میں بھی بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ مقام ابراہیم اور اس کی برکات اور اس کی نشانیوں میں مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر ابھی تک وہاں محفوظ ہے، اور جاج کرام اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اور اس کی برکات میں ایک یہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا۔ اب داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی طور پر بھی اگر حرم کی حد میں کوئی داخل ہو جاتا ہے تو اسے دنیاوی امن نصیب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مجرم بھی حد حرم میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسے حد حرم میں گرفتار نہیں کیا جاتا، بلکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس کا کھانا روک دیا جائے یا پینے پہ پابندی لگا، کوئی ایسی پابندیاں لگائی جائیں کہ وہ تنگ آ کر اس سے باہر نکلے تو گرفتار کیا جائے۔ جس طرح ہمارے قانون میں ہے کہ عدالت کے اندر کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا، عدالت سے باہر نکلتا ہے تو گرفتار کیا جاتا ہے، تو حرم میں یہ ایک احترام ہے حرم کا۔ اور علماء حق لکھتے ہیں کہ جس حد حرم کے اندر اگر باہر سے کوئی درندہ کسی جانور کو بکائے اور بھاگتا ہوا حد حرم میں داخل ہو جائے تو درندہ بھی اس کا شکار نہیں کرتا، یہ اس کا احترام ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کی طرف سے اس کا حج کرنا ہے، لیکن ان لوگوں پر جن میں استطاعت ہو، وہاں تک پہنچنے کی وسائل ان کے پاس ہوں۔ یعنی حج فرض ہو جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے پاس وسائل اتنے ہوں کہ آنے جانے کے اخراجات، وہاں ٹھہرنے کے اخراجات ہوں، اور جو اس کے متعلقین ہیں جن کا نان و نفقہ اس کے ذمے ہے
واپس آنے جانے سے لے کر واپس آنے تک ان کے اخراجات کا بندوبست بھی کر سکے، صحت درست ہو، آنے جانے میں کوئی خطرہ نہ ہو، کسی دشمن سے ڈر نہ ہو، کوئی ایسا مانع نہ ہو، تو پھر اس پر حج فرض ہے اور اسے جانا چاہیے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو رواج میں لے جاتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے، اور اگر ایک بار حج کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو حج کرتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں آج پیدا ہوا۔ لیکن حج کیا جائے اس کے لیے بنیاد ہے عقیدہ درست ہو، عمل درست ہو، رزق حلال ہو، آنے جانے کے اخراجات کے وسائل حلال ذرائع سے ہوں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بہت دور سے آئے گا اور سفر کی پریشانی اس کے لباس سے، اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوگی، اور بڑے درد سے طواف کرتا ہوا پکار رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک، لیکن قدرت باری کی طرف سے اسے جواب نہیں دیا جائے گا اور اسے رحمت الہی نصیب نہیں ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اتنا اہتمام وہ فرمائے گا اور بیت اللہ تک آئے گا، تکلیف اٹھائے گا، اخراجات کرے گا، اور قبول کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا اس لیے اس کا لباس حرام کا ہوگا، اس کا کھانا حرام کا ہوگا، اس کے وسائل حرام کے ہوں گے۔ تو چوری، ڈاکے اور حرام اور رشوت کے پیسے سے حج کرنا کوئی سعادت مندی نہیں ہے، بلکہ اگر حج کرنا ہو تو پھر ان کاموں سے توبہ کرے اور اس کے لیے حلال وسائل پیدا کرے۔ اگر حرام کے پیسے سے کرے گا تو پکنک ہوگی، سیر سپاٹا ہوگا، آنا جانا ہو جائے گا، حج نہیں ہوگا۔ دوسری مصیبت ہماری یہ ہے کہ صرف حج تو فرض نہیں، بے شمار فرائض ہیں زندگی کے ہر موڑ پہ، تو جو فرائض یہاں ہم پہ فرض ہیں ان کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ کاش میں بھی حج کر آتا۔ اگر تم پر فرض ہے تو ضرور جاؤ، لیکن زیادہ شوق انہیں ہے جن پر فرض ہی نہیں ہوتا۔ جب فرض ہی نہیں ہے تو شوق کس بات کا؟ تو زیادہ فکر انہیں ہوتی ہے جن پر فرض نہیں۔ بڑا جی چاہتا ہے جی میں بھی جاؤں گا۔ کیوں جی چاہتا ہے؟ یہاں پر جو فرائض آپ کے ذمے ہیں وہ آپ نے پورے کر لیے، ان کی پرواہ کوئی نہیں کرتا کہ میرے ذمے جو فرائض ہیں وہ پورے کروں۔ بس یہ ایک شوق، ایک رواج ہو گیا ہے۔ پھر لوگ رشوت لیتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور لوگوں سے زبردستی اور دھوکے سے پیسہ لیتے ہیں۔ وہ سارا سال چلتے رہتے ہیں، جی گناہ کر لیے، پھر دولت جمع کر لی، چلو جی عمرہ کرائیں۔ تو ایک طرح سے پکنک بنائی ہوئی ہے لوگوں نے، اور یا شاید یہ سمجھتے ہوں کہ حرام کا پیسہ وہاں جا کر وہ معاف ہو جاتا ہے۔ گناہ تو وہاں معاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ حج ہی قبول نہیں ہوتا، وہ عمرہ قبول ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ الٹی گرفت ہوگی۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی اللہ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے اور کفر کرتا ہے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے، کوئی اس کی اطاعت کرے تو اس کی عظمت قائم رہے گی، اور کوئی نہ کرے تو اس کی عظمت کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس کی ذات، اس کی صفات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بندہ محتاج ہے، جو عبادت کرتا ہے اس پر اللہ کا احسان ہے، اللہ پر اس کا احسان نہیں ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا اہل کتاب اگر تم حق پر ہو، اور یہود و نصارہ شروع سے بہت دشمنی کرتے تھے اسلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہود اس میں پیش تھے، اور آج تک بھی یہود پیش ہیں، اور نصارہ بھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ آج بھی ہم اگرچہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم نے حلیے یہودیوں جیسے بنا لیے، ہمارا لین دین یہودیوں جیسا ہو گیا، ہم سودی معیشت ہم نے اپنا لی جو یہود کا طریقہ تھا، اور شکلیں ہم نے نصرانیوں جیسی بنا لی۔
ہماری تہذیب ان کے رنگ میں رنگی گئی اور اس جیسی ہو گئی. اور اب تو بات یہاں پہنچ گئی ہے کہ آپ روزمرہ کے ٹیلی ویژن پہ دیکھیں تو ہماری بہو بیٹیاں برہنہ پھرتی ہیں. اتنا لباس بھی نہیں رہ گیا جو ایک غلام عورت کے لیے فرض تھا. ستر عورت تو کنیزوں پر اور غلاموں پر بھی فرض تھا، تو ہماری بیٹیاں اور ہماری بہویں تو آج ٹیلی ویژن پہ دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ چند چیتھڑے ٹانکے ہوئے ہیں، کوئی اس جگہ پر کوئی اس جگہ پر، کوئی اس کندھے پر کوئی اس کندھے پر. لباس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ ساری کہاں سے، یہ ساری لعنت ہم کہاں سے خرید رہے ہیں؟ یہ روشن خیالی اور یہ نئی روشنی جو بالکل تاریکی ہے، یہ ہم انہیں سے، نصارہ سے اور یہود سے لے رہے ہیں. اس کے باوجود کہ ہم ان کے رنگ میں رنگیں، اس کے باوجود وہ ہماری تباہی اور ہماری قتل و غارت کے اور ہمیں برباد کرنے کے در پہ ہے. اور ہم ہیں کہ پھر بھی انہی کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ کی یاد نہیں آتی، اللہ کے دین کو اپنانے میں گریز کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، رزق حلال میں کوتاہی کرتے ہیں. ہر آدمی، یہ بھی یہودی معیشت کا ایک حصہ ہے کہ یہودیوں میں بندے کی شرافت اس کے سرمایہ سے ناپی جاتی ہے، اس کے اخلاق یا اس کے کردار کی پرواہ نہیں کی جاتی. جتنا جس کے پاس دولت ہے اتنا وہ معزز و معتبر آدمی ہے. اور ہم نے بھی اپنے معاشرے میں بڑی حد تک اب اسی چیز کو اپنا لیا ہے کہ جس کے پاس جتنی دولت ہے اتنا وہ شریف آدمی ہے، جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہی سب سے زیادہ دانا ہے، وہی حکومت میں بھی حصے دار بنے گا. دولت ہے تو ایم پی ایم این اے بھی بن سکتا ہے، دولت ہے تو منسٹر بھی بن سکتا ہے، دولت ہے تو لوگوں میں بھی اس کی عزت ہے. اور ایمان کتنا درست ہو، عقیدہ کتنا اچھا ہو، کردار کتنا اچھا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں. حالانکہ اسلام میں تو یہ تھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز سب سے وہ ہے جو سب سے نیک ہے. یعنی ورع، تقوی، نیکی، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل بندے کی بھلائی کا جو معیار تھا. لیکن اس میں بھی ہم نے معاذ اللہ وہ یہودی تہذیب اپنا لی ہے کہ جس کے پاس جتنی دولت ہے اتنا وہ معتبر ہے. اس کے باوجود وہ اپنی دشمنی نبھائے چلے جا رہے ہیں. تو فرمایا ان سے کہیے میرے حبیب لم تکفرون بآیات اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے دین میں، تو پھر اللہ کے احکام سے کفر کیوں کرتے ہو؟ تم نے تو وہ احکام جو خود تمہاری کتابوں میں تھے وہ بھی پس پشت ڈال دیے. یعنی ہر دین میں، ہر کتاب میں بنیاد تو توحید باری پر تھی، خواہ وہ تورات نازل ہوئی یا اناجیل نازل ہوئی، تو جو بھی کتاب آسمان سے نازل ہوئی اس کی بنیاد تو توحید باری پر تھی. تم نے توحید باری کو ہی چھوڑ دیا اور اس میں ہی شرک کا راستہ اپنا لیا. یہودیوں نے بھی اللہ کا بیٹا تصور کر لیا اور نصارہ نے بھی اللہ کا بیٹا تصور کر لیا. تو جب تمہاری بنیاد ہی اللہ کے احکام کی مخالفت پر ہے تو تم کیسے حق پر ہو سکتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون. اور یہ مت بھولو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تمہیں ہضم ہو جائے گا. تمہارے کردار سے اللہ ذاتی طور پر واقف ہے، جو برائی کرے گا اسے بھگتنا پڑے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں.
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔